منبر نور پر جلوہ افروز مقتدر علماء کرام، شورائے اسلام، مداحان خیر الانام، جملہ عاشقان امام عالی مقام، شہید اعظم کانفرنس میں حاضر آئے تمام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وخلفائه لا سيما على سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى وعلى سيدنا الإمام الحسن المجتبى والإمام الحسين الشهيد بكربلاء وعلينا معهم بهم ولهم إلى يوم الجزاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا خدا قدر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ اصبح خدا امداد کن، یا شفیع المؤمنین یا رحمۃ للعالمین، یا امان الطائف یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گلرخا شہزادہ گلب و قبا امداد کن. آئیے سب سے پہلے ہم سبھی مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اوصانی کائنات کی مرکز عقیدت حضور احمد عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گرامی میں درود پاک کی نظریں پیش کریں، بآواز بلند پڑھیے اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. پیچھے والے بھی بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں بیک زبان، اللهم صل على سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ہمارے آپ کے درمیان ایک دوری تھی، اس دوری کو حضوری میں بدلنے والی شخصیت استاد العلماء جلالت العلم فضیلت الشیخ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ و مولانا روشن القادری مصباحی زیدہ مجروح کی ہے، جن کا حکم پا کر ان کے سائے شفقت میں آپ کے درمیان حاضر ہو کر کے مخاطبت کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہمارے اوپر قادر قائم و دائم رکھے، آمین. تو بولیے سنیے، بہت اچھا سن رہے ہیں لیکن بول کر کے سنیے گا تو اور اچھا لگے گا. قابل مبارکباد ہیں شہید اعظم کانفرنس کمیٹی کے تمام افراد، تمام نوجوانان. میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں آیا ہوں بالکل ایکٹیو ہے اور علماء کرام کی خدمات کر رہے ہیں اور شہید اعظم کانفرنس کو کامیاب کرنے کے لیے ہر ممکن سعی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کے حوصلوں کو سلامت رکھے، بولیے آمین. پروردگار عالم انہیں بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائے. جس طریقے سے امام عالی مقام کی محفل کو آپ نے سجایا ہے، پروردگار عالم آپ کے لیے جنت کو سجا دے. ماشاءاللہ میرے سامنے بہت حسین مجمع ہے.
موسم بھی خوشگوار ہے، فضا خوشگوار ہے، ایسے میں جشن شہید اعظم کانفرنس کا انعقاد اور بارگاہ امام علی مقام علیہ جدہ علیہ السلام میں ہمارا خراج عقیدت پیش کرنا اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر نبی والی نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دو شعر چار مصروں کے ذریعے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ چار مصرے پنجتن پاک کی بارگاہ میں عقیدتوں کا نذرانہ، عقیدتوں کا خراج۔ پنجتن پاک ہے کون؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پنجتن پاک وہ ہیں جن کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پنجتن پاک کون ہے؟ محمد رسول اللہ، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین شہید کربلا، یہ ہے پنجتن پاک۔ کیا بولتے ہیں؟ پنجتن پاک۔ زور سے ذرا تھوڑا ساتھ دیجیے، پنجتن پاک۔ ابھی زور سے بولیے تاکہ ان ناموں کی برکت سے ہماری زبان بھی ہو جائے پاک، ہمارا دل بھی ہو جائے پاک۔ بولیے پنجتن پاک۔ حضرت بیدم وارسی نے فرمایا تھا بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ ہے پنجتن پاک۔ اب عقیدتوں کا خراج چار مصروں کے ذریعے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں لیکن میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا کہ آپ لوگ اچھا شعر سننے سے پہلے سبحان اللہ بولتے ہیں یا شعر سننے کے بعد میں سبحان اللہ بولتے ہیں۔ جو لوگ اشعار سننے سے پہلے سبحان اللہ بولتے ہیں وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، جو شعر سننے کے بعد میں سبحان اللہ بولتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، جو لوگ پہلے بھی بولتے ہیں بعد میں بھی بولتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ مل کر بولیے اور آواز بلند۔ باغ جنت میں خدا نے بخط جلی لکھا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تھوڑا اسٹیج والے بھی سپورٹ کرتے تو کچھ گفتگو ہو جائے۔ باغ جنت میں خدا نے بخط جلی لکھا ہے۔ خط جلی کہتے ہیں موٹے موٹے حروف کو۔ باغ جنت میں خدا نے بخط جلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر محمد اور علی لکھا ہے۔ باغ جنت میں خدا نے بخط جلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پر محمد اور علی لکھا ہے۔ ہرے پتوں پر حسن، بولیے بولیے بولیے، ہرے پتوں پر حسن اور کلی پر زہرا، لال پھولوں پر حسین ابن علی لکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا کانفرنس، حضرت علامہ مولانا زبیر برکات صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، حسین ایک ایسا نام ہے جو ہر سنی مسلمان کے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ میں عرض کروں، دنیا میں اہل ایمان کو جو سب سے بڑی دولت عطا کی گئی ہے وہ ہے ایمان۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت کا نام زور سے ایمان، اور آخرت میں جو سب سے بڑی دولت عطا کی جائے گی ہمیں ایمان والوں کو وہ ہے اللہ کا دیدار۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ حضرت علامہ آپ کو بتائیں گے، اے لوگوں، محض کلمہ پڑھ لینے کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان نام ہے رسول پاک کی محبت کا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ، جب تک دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت جاگزی نہ ہو جائے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان نام ہے نبی کی محبت کا، ایمان نام ہے نبی کی محبت کا۔ اگلا جملہ سنیے، نبی کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی
جب تک کہ دل میں حسین اعظم کی محبت پیدا نہ ہو جائے۔ ایمان نام ہے نبی کی محبت کا، نبی کی محبت حاصل ہوتی ہے امام حسین کی محبت سے۔ الحمدللہ کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں، کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے ہیں، ہے اہل بیت کے شہدا حسین والے ہیں، ہے اہل بیت کے شہدا۔ اب میرے ساتھ مل کر کے بولیے حسین والے ہیں تو اور اچھا لگے گا، ہے اہل بیت کے شہدا حسین والے، کرم ہے ہم پہ خدا کا حسین والے، اور ابھی کیا زمین فلک مہو اختر حسین والے ہیں۔ یہ کائنات کے منظر، حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے، حسین والے ہیں۔ اور ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، ہوا سے کہہ دو کہ آ جائے آندھیاں لے کر، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں، میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں۔ آج نام حسین ہر سنی مسلمان کے دل کی دھڑکن بنا ہوا ہے۔ دل کی آواز سمجھتے ہیں آپ؟ زبان کی آواز تو ہر کوئی سمجھتا ہے، دل کی آواز کیا ہے سنیں۔ دل نے پوچھا دل سے جب بتا کہ کیا حسین ہے، دل نے پوچھا دل سے جب بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ دل نے پوچھا دل سے جب بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ یہ شان اہل بیت دے سبھی کے سب مثال ہے، یہ شان اہل بیت دے سبھی کے سب مثال ہے۔ حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے۔ اور یہ شعر میں اسٹیج کی طرف سے نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ مرید سے مراد تک، مرید سے مراد تک، پیر سے امیر تک، مرید سے مراد تک، پیر سے امیر تک، مرید سے مراد تک، پیر سے امیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ یا حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان کوئی سے اللہ۔ بڑھ کے جیت گیا، حسین بس حسین ہے، کوئی سے بڑھ کے جیت گیا، یزید تھا حسین ہے، دل دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صفے پر زمین بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی چاہے تو بولیے، جس کا جی نہیں چاہتا ہے وہ خاموش رہے، لیکن میں جانتا ہوں الحمدللہ یہ عاشقان امام حسین کا مجمع ہے۔ حسین کا نام سن کر کے کوئی بھی دھڑکتا دل خاموش نہیں بیٹھے گا۔ دل دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صفے پر زمین بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، جہاں لاکھ ابن زیاد ہو وہاں ایک جا بھی حسین ہے، جہاں لاکھ ابن زیاد ہو وہاں ایک جا بھی حسین ہے۔ سنو وقت کے اے یزیدیوں، سنو شعر کے اے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، میرا صاحبہ بھی حسین ہے۔ حضرات میں عرض کروں، دنیا میں بے شمار جنگیں ہوئی، جنگیں ہو رہی ہیں، جنگیں ہوتی رہیں گی، توجہ چاہوں گا۔ کیا بات، بے شمار شہادتیں ہوئی، شہادتیں ہو رہی ہیں، قیامت تک لوگ شہید ہوتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار شہداء کرام ہوئے، ایسے ایسے شہداء بدر سے لے کر کے احد تک، خیبر سے لے کر کے خندق تک، ایسے ایسے جلیل قدر صحابہ نے جام شہادت نوش کیا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ صحابہ کی جماعت ہار گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہیں کی جائے گی، روئے زمین پر تیرا کوئی پرستش کرنے والا نہ ہوگا۔ ایسے ایسے صحابہ کرام گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی نبیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہیں، لیکن سندگا کی سرزمین پر بسنے والوں مسلمانوں، ایمانداری کے ساتھ مجھ کو بتانا، کیا دنیا اور شہیدوں کو اس انداز میں یاد کرتی ہے
کس انداز میں کربلا کے شہیدوں کو آپ یاد کرتے ہیں؟ بولیے بولیے بولیے. حضرت فاروق اعظم کی تاریخ شہادت آئی گزر گئی کسی مسلمان کو نہیں معلوم. حضرت عثمان کی تاریخ شہادت آئی چلی گئی کسی مسلمان کو نہیں معلوم. مصعب بن عمیر کی تاریخ شہادت آئی گزر گئی کسی مسلمان کو نہیں معلوم. عمار بن یاسر کی تاریخ شہادت آئی وہ بھی چلی گئی. آپ نے ان کے نام کی کوئی محفل منعقد نہیں کیا. حدیث پاک میں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو فرمایا گیا ہے. امیر حمزہ شہیدوں کے سردار, ان کی بھی تاریخ شہادت آئی گزر گئی. آپ نے ان کے نام کا کوئی جلوس نہیں نکالا, ان کے نام کی کوئی محفل منعقد نہیں کیا. وجہ کیا ہے؟ تمام شہداء کو بھول گئے لیکن کربلا والوں کو زمانہ نہ بھلا سکا. تمام شہداء کی تاریخیں آئی چلی گئی, کسی نے ان کو یاد نہ کیا. مگر جیسے ہی محرم کا چاند چمکا, سبحان اللہ, بولنا چاہیے, بولیے بولیے, جیسے ہی محرم کا چاند چمکتا ہے الحمدللہ ہر سنی مسلمان کا دل دھڑکتا ہے. بچوں کی زبان پہ دیکھو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. نوجوانوں کی زبان پہ دیکھو یا حسین یا حسین. بوڑھوں کی زبان پہ دیکھو یا حسین یا حسین. رمضان فاطمہ کہتی ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. دنیا میں ہر گوشے میں یا حسین یا حسین کی صدا بلند کی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں صرف زمین والے یا حسین نہیں کرتے ہیں, آسمان کے فرشتے بھی یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں. عرش اعظم کی بلندیوں پر بھی حسین اعظم کے نعرے لگائے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تمام شہیدوں کو بھول گئے. امام حسین کو زمانہ بھلا نہ سکا, کربلا والوں کو زمانہ بھلا نہ سکا. اور جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہر مسلمان اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے طریقے سے امام علی مقام کو یاد کرتا ہے. کوئی علم نکال کر کے ان کو یاد کر رہا ہے, کوئی کھچڑا پکا کر کے یاد کر رہا ہے, کہ کہیں پر تازیہ بنا کر کے لوگ یاد کر رہے ہیں, کہیں فن سپہدری کا مظاہرہ کر کے ان کو یاد کیا جا رہا ہے. اور ہر مسلمان نوجوان علی اکبر کی جوانی کو یاد کر رہا ہے, ہمارا بوڑھا حضرت عباس کو یاد کر رہا ہے, ہماری بچیاں حضرت سکینہ کو یاد کر رہی ہے, ہمارے بچے علی اصغر کو یاد کر رہے ہیں. اور ہر سنی مسلمان زمانے کو یہ پیغام دیتا ہے, اے لوگوں ہم حسینی ہیں, ہماری زندگی حسین کے لیے ہے. سنو, ہماری صبح لکھ دینا, ہماری شان لکھ دینا, ہماری زندگی کو کربلا کے نام لکھ دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا حسین یا حسین. ذکر شہدائے کربلا کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سب کی یہی آواز ہے, ہماری صبح لکھ دینا, ہماری شام لکھ دینا, ہماری زندگی کو کربلا کے نام لکھ دینا. اور مٹا کر تم یزیدی بھیڑیوں کے نام دنیا سے, جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. جہاں پہ کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. کربلا جرأت کا نام ہے, کربلا شجاعت کا نام ہے, کربلا بزدلی کا نام نہیں, کربلا ہمت کا نام ہے. اپنے بچوں کے اندر جرأت شبیری پیدا کیجئے, اپنے بازوؤں میں حضرت عباس کی قوت پیدا کیجئے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, وجہ کیا ہے؟ تمام شہیدوں کو بھول گئے, امام حسین کو زمانہ بھلا نہ سکا. حالانکہ اللہ اکبر, یہ وہ اجیلے شہدائے کرام ہیں, صحابہ کرام نے, جنہوں نے اسلام کو پالا ہے, اسلام کو اپنی آغوش رحمت میں پالا ہے, اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے, اسلام کو پوری دنیا میں بڑھایا ہے. امام حسین تو وہ ہیں جو آغوش اسلام میں پلے ہیں. حضرت عمر نے اسلام کو پالا ہے, حضرت امام حسین اسلام کی آغوش میں پلے بڑھے ہیں. حضرت عثمان نے اسلام کو پھیلایا ہے, حضرت امام حسین آغوش اسلام میں پلے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے, توجہ توجہ توجہ, جن لوگوں نے پالا اسلام کو, جن لوگوں نے پالا اسلام کو, ان کی تاریخ بھول گئے. اور جو پلا پڑھا اسلام کی آغوش میں حسین, حسین اعظم کو زمانہ بھلا نہ سکا. بچوں کو بھی یاد ہے, جوانوں کو بھی یاد ہے, بوڑھوں کو بھی یاد ہے. وجہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے پالا اسلام کو,
پھیلایا اسلام کو ان کو آپ بھول گئے، اور جو بنا اسلام کی آغوش میں حسین کو زمانہ بھولا نہ سکا۔ حضرات جب میں نے اس پوائنٹ پر غور کیا تو میرے ذہن میں کہا زبیر اختر بغدادی سنو، بلا شبہ صحابہ کرام کے احسانات ہیں ہم پر، اسلام کو پھیلایا ہے حضرت عمر نے، اسلام کو پھیلایا ہے حضرت ابو بکر نے، اسلام کو پھیلایا ہے عثمان غنی نے، اسلام کو پھیلایا ہے مولا علی نے، اسلام کو پھیلایا ہے عبد الرحمن بن عوف نے، اسلام کو پھیلایا ہے حضرت طلحہ نے، اسلام کو پھیلایا ہے حضرت امیر حمزہ نے، اسلام کو پھیلایا ہے حضرت بلال حبشی نے، اسلام کو پھیلایا ہے حضرت سعد نے۔ مگر نوٹ کیجئے ایک جملہ میں دینے جا رہا ہوں، بلا شبہ اسلام کو پھیلایا ہے ان تمام صحابہ کرام نے، مگر اسلام کو بچایا ہے کربلا میں امام علی مقام نے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو صحابہ اسلام کو پھیلانے والے ہیں اور امام حسین اسلام کو بچانے والے ہیں۔ کوفیوں کی تو عید ہو جاتی، روح مذہب شہید ہو جاتی، سر کٹاتے اگر امام حسین ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص کہہ رہا ہے حسین میرا ہے، حسین میرا ہے، ہر سب کی یہی آواز ہے حسین میرا، حسین میرا۔ چھوٹا بولتا ہے حسین میرا ہے، بڑا بولتا ہے حسین میرا ہے، نوجوان بولتا ہے حسین۔ ادھر دیکھیے، ادھر مت دیکھیے، ادھر دیکھیے۔ نوجوانوں کی بولی حسین میرا، بوڑھوں کی بولی حسین، عورتیں بولتی ہیں حسین میرا، زمانہ کہہ رہا ہے حسین میرا ہے، حسین میرا ہے۔ میں تو کہتا ہوں حسین میرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مصطفیٰ کا، وہ مرتضیٰ کا، وہ مجتبیٰ کا، وہ فاطمہ کا، وہ قدسیوں کا، وہ رہبروں کا، قلندروں کا، وہ صوفیوں کا۔ حسین کرنا شہید ہوتا، آج گھر گھر یزید ہوتا، ابھی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ مسجدوں سے اگر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ مدرسوں میں قال اللہ قال رسول کا درس دیا جا رہا ہے، یہ صدقہ ہے کربلا والوں کا۔ نہ نماز صبح ہوتی، نہ نماز صبح ہوتی، نہ نماز شام ہوتی، وہ تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ، وہ تو کہیے آل احمد نے بچا لیا سفینہ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں، نام کے حسینی مت بنو، آپ مت بولیے کہ ہم حسینی ہیں، آپ کا ڈھنگ بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا رنگ بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا چلنے کا انداز بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا چہرہ بولے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا یہ نور بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارے سر کی ٹوپی بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہاری معیشت بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہاری معاشرت بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا لین دین بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہاری نماز بتائے کہ ہم حسینی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ تمہاری نماز بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا روزہ بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا قول بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا عمل بتائے کہ ہم حسینی ہیں، تمہاری گفتار بولے کہ ہم حسینی ہیں، تمہاری رفتار بولے کہ ہم حسینی ہیں، تمہاری جلوت بولے کہ ہم حسینی ہیں، تمہاری خالت بولے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا سفر بولے کہ ہم حسینی ہیں، تمہارا حضر بولے کہ ہم حسینی ہیں۔ یعنی جہاں بھی رہو حسینی بن کر رہو، چہرے کو نور سے سجاؤ، نبی کی محبت کو ظاہر کرو، امام علی مقام کو یاد کرو۔ میرا دعویٰ یہ ہے جب تک زندہ رہو گے نشانی پر سعادتوں کا ظہور رہے گا، مر جاؤ گے تو قبر میں بھی نور ہی نور رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولا حسین سلامت رکھے، مولا حسین سلامت رکھے۔ اب میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔
اجازت ہو تو تقریر شروع کریں؟ اجازت ہے؟ مولانا فرمائیے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہمارا رب فرماتا ہے کہ دو سمندر ملے. کتنے؟ دو سمندر آپس میں ملے. دو سمندر ملے. دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک برزخ ہے، ایک واسطہ ہے، جس کی وجہ سے دوسرے پر تجاوز نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. ان میں سے موتی نکلا، ایک مونگا نکلا. اللہ کی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. آپ سوچتے ہوں گے مولانا یہ ذکر شہدائے کرام کی محفل ہے، بیچ میں سمندر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ سوچتے ہوں گے کس کانفرنس سے سمندر کا کیا تعلق؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. تفسیر در منصور اٹھا کر دیکھیے. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، ایک تفسیر یہ بھی ہے دو سمندر ملے. اس سمندر سے مراد پانی والا سمندر نہیں ہے، بلکہ ایک سمندر ہے ولایت کا. ایک سمندر ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سمندر ہے ولایت کا، ایک سمندر ہے عفت و طہارت کا. دو سمندر ملے. ایک سمندر ہے ولایت کا سمندر، اسے مولا علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. بولنے کی جگہ ہے، بولیے. پیچھے والے بھی بولے. مولا علی کے نام پر بولیے گا. ایک ہاتھ آقا امام حسن کے نام پر اٹھائیے، اٹھائیے. دوسرا ہاتھ مولا حسین کے نام پر اٹھائیے. دونوں ہاتھوں کو مولا عباس کا علم بنا کر کے بولیے یا حسین، یا حسین، یا حسین. ایک سمندر کا نام ہے علی، دوسرا سمندر ہے عفت و طہارت کا. اس سمندر کا نام ہے سیدہ فاطمہ الزہرا. کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. حضرات میرے آقا فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے کہ دو سمندر ملے. ایک سمندر کا نام ہے علی. کیا نام ہے؟ مولا علی. کون علی؟ کون علی؟ وہ علی جو نبی کا نور ہے، جو ابو بکر کا یار ہے، جو عمر کا دیندار ہے، جو عثمان کا غمخوار ہے، جو تمام ولیوں کا سردار ہے. میرے آقا نے فرمایا لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. اے علی، اے علی، آپ سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا. تو علی کی محبت کا نام ہے ایمان. اے علی، آپ سے محبت وہی کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور آپ سے دشمنی وہی رکھے گا جو پکا منافق ہوگا، جو پکا منافق ہوگا. حضرات مولا علی کے نام پر ذرا نعرہ لگا کر کے بتا دیجئے کہ ہم مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں. میں بولتا ہوں جواب دیجئے گا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. مولانا فرمائیے کون علی؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اس کا علی مولا ہے. من کنت مولا علی علی. میرے ساتھ بولیے گا علی علی، بڑا مزہ آئے گا. من کنت مولا کعبے کا دوفر، زہرا کا شوہر، حسنین کا ابا، حسنین کا ابا، مولود کعبہ، حق کا دائی، حق کا سپاہی، علی علی حق کا سپاہی، زہرا کا شوہر، کعبے کا دوہر، حسنین کا ابا، حسنین کا ابا، مولود کعبہ. کون علی؟ چار مصرے سن لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کون ہے. تصویر کائنات کا عکاس علی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر اسٹیج والے سو نہیں رہے ہیں تو ذرا میں چاہوں گا کہ کچھ دعاؤں سے نواز دیں. تصویر کائنات کا عکاس علی ہے، جو روح کو گرما دے وہ احساس علی ہے. سبحان اللہ. تصویر کائنات کا عکاس علی ہے، جو روح کو گرما دے وہ احساس علی ہے. اے بندہ مومن
تصویر کائنات کا عکاس علی ہے، جو روح کو گرما دے وہ احساس علی ہے۔ اے بندے مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس علی ہے۔ آج کی ایوانوں سے آواز آتی ہے سنیوں نے علی علی کیا لگا رکھا ہے، علی علی کیا لگا رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، جہاں بھی چلے جاؤ علی ملیں گے۔ ہماری مسجد میں علی، منبر میں علی، محراب میں علی، قرآن میں علی، جہاں بھی دیکھو علی۔ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ گوش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جگہ علی ملیں گے۔ نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو مولا علی کی محبت لازم ہے تمام مسلمانوں پر، فنجتن پاک کی محبت فرض ہے مسلمانوں پر۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض علینا فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اہل بیت مصطفیٰ، آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم مسلمانوں پر فرض فرما دیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی سر بلندی کے لیے۔ اتنی بات بہت ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کی عبادت نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو پنجتن پاک کی محبت فرض ہے تمام مسلمانوں پر۔ حضرات اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دو سمندر کون ہیں۔ ایک سمندر کا نام زور سے مولا علی، ایک سمندر کا نام، دوسرے سمندر کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی شہزادی۔ اب یہ دو سمندر ملے تو کیا ہوا، دو سمندر ملے تو کیا ہوا، اور یہ ملتے کیسے ہیں سمندر؟ جب میرے آقا نے نکاح فرمانا چاہا اپنی بیٹی، اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کا، جب ارادہ کیا میرے سرکار نے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کریں، اپنی بیٹی کی شادی کریں، حضرت جبریل آئے۔ آنے کے بعد حضرت جبریل نے اللہ کا پیغام سنایا، کہتے ہیں عرض کرتے ہیں جبریل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیغام آپ کے نام یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی فاطمہ کا علی کے ساتھ عرش اعظم پر نکاح کر دیا ہے، آپ زمین پر نکاح کر دیجیے۔ بولیے 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 یا رسول اللہ، اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح عرش بری پر کر دیا ہے، آپ فرش زمین پر کر دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کو بلایا، سیدہ کائنات کو بلایا۔ میرے آقا پوچھتے ہیں بیٹی 400 مسقال چاندی کے بدلے علی کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جاتا ہے، کیا تمہیں منظور ہے؟ 400 مسقال مہر کے بدلے علی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان علی منظور ہے، دین مہر منظور نہیں، علی منظور ہے، مہر منظور نہیں۔ اٹھا کر کے دیکھیے جامع المعجزات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ مہر میں اور کیا چاہیے؟ حضرت جبریل واپس آئے، دوبارہ آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام ہے کہ فاطمہ کے مہر میں اللہ نے جنت اور جنت کی تمام نعمتوں کو رکھ دیا ہے، جنت کی تمام نعمتوں کو رکھ دیا ہے، کیا فاطمہ کو منظور ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی اللہ نے تمہارے مہر میں جنت بھی رکھ دیا ہے، جنت کی تمام نعمتوں کو رکھ دیا ہے، اے فاطمہ کیا منظور ہے؟ فاطمہ سے کہتی ہے ابا جان علی منظور ہے، مہر منظور ہے، علی منظور، لیکن یہ مہر منظور نہیں ہے۔ 400 مسقال چاندی مہر میں منظور نہیں، جنت مہر میں منظور نہیں، جنت کی نعمتیں مہر میں منظور نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ پھر دین مہر میں تمہیں کیا چاہیے، مہر میں کیا چاہیے؟ تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو جواب دیا تھا، سنی مسلمانوں ذرا غور سے سنیے گا اور اپنا اندازہ لگائیں کہ سیدہ فاطمہ امت محمدیہ سے کس قدر محبت فرماتی ہے۔ ذرا ان کے نام پر مل کر کے بولیے سبحان اللہ۔
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حضرت فاطمہ عرض گزار ہوتی ہے، ابا جان جنت مجھے منظور نہیں ہے محرم میں، چاندی سونا منظور نہیں ہے مجھے محرم میں، ہیرے جواہرات مجھے نہیں چاہیے محرم میں۔ اے بیٹی پھر کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہے، بابا بچپن سے لے کر کے جوانی تک میں نے آپ کو اپنی امت کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، مکے کی گلیوں میں آپ روتے ہیں امت کے لیے، مدینے کی شاہراہوں میں آپ روتے ہیں امت کے لیے، غار حرا میں آپ روتے ہیں امت کے لیے، غار ثور میں آپ روتے ہیں اپنی امت کے لیے۔ یا رسول اللہ، ہر جگہ آپ یہی دعا کرتے ہیں، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔ یا رسول اللہ، ہر موڑ پر آپ نے اپنی امت کے لیے دعا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے، ابا جان میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی امت کے غم میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ فاطمہ کا کچھ مہر مقرر کرنا چاہتا ہے تو میری طرف سے میری درخواست اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے کہ فاطمہ کو ہیرے جواہرات جنت کی نعمتیں مہر میں نہیں چاہیے، بلکہ فاطمہ کو مہر میں امت محمدیہ کی شفاعت چاہیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت جشن شہدائے کربلا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ امت محمدیہ کی شفاعت مجھے عطا کر دی جائے۔ حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر کے آتے ہیں، میرے آقا کو دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیا۔ حضرت فاطمہ نے زندگی بھر اس پرچے کو سنبھال کر کے رکھا، اور جب وقت وصال آیا تو حضرت فاطمہ الزہرا نے وصیت فرمائی، اے علی جب مجھے دفن کیا جائے تو اس پرچے کو بھی میرے کفن کے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا، میری قبر میں رکھ دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فاطمہ یہ کون سا راز ہے جو زندگی بھر آپ نے مجھ سے چھپا کر کے رکھا ہے، زندگی بھر مجھ سے چھپا کر کے رکھا۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، اے علی جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا میں نے خدا کی بارگاہ میں عرضی لگائی تھی، اے اللہ میرے مہر میں امت محمدیہ کی شفاعت عطا فرما دے، تو رب نے بھیجا ہے یہ لکھ کر کے پروانہ، جعل تو صداقت فاطمہ شفاعت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محبوب اگر فاطمہ کی یہی مرضی ہے تو جاؤ فاطمہ کے مہر میں نے امت محمدیہ کی شفاعت عطا کر دیا ہے، امت محمدیہ کی شفاعت عطا کر دیا ہے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کرے گی جنت پہ راز جہرا، کرے گی جنت پہ راز جہرا۔ جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، مریض ہے لا علاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا علاج زہرا۔ تو دنیا میں ہمیں نعمت مل رہی ہے، صدقہ ہے فاطمہ کا، قیامت میں مجھ کو مغفرت ملے گی، یہ صدقہ ہوگا فاطمہ الزہرا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی صاحب سو تو نہیں رہے ہیں نا؟ نہیں نا؟ دائیں بائیں دیکھتے رہیے گا، اگر کوئی سوئے نا تو زور سے کان میں بولیے گا سبحان اللہ۔ کیا بولیے گا؟ سبحان اللہ، ڈبل ثواب ملے گا آپ کو، ایک سبحان اللہ بولنے کا ثواب ملے گا، اور دوسرا ذکر حسین سننے کے لیے بھائی کو جگانے کا ثواب ملے گا۔ ذرا مل کر کے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بہت دیر سے سننے گا میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آئیے میں آپ کو لے کر کے سوئے کربلا چلتا ہوں، چلیے گا میرے ساتھ، چلیے میرے ساتھ کربلا۔ کتنے لوگ چلنا چاہتے ہیں؟ جسمانی طور پر نہیں، تصورات کی دنیا میں۔ اور محبت تو یہی ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں محبوب کی گلیوں میں رہیں۔ آئیے چلتے ہیں کربلا، اس لیے کہ جنت اگر جنت زمین پر دیکھنا ہو کربلا چلیے۔ زمین کربلا کو خلد کی تصویر کہتے ہیں، زمین کربلا کو خلد کی تصویر کہتے ہیں۔ اگلا شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ وہ شعر سننے سے پہلے آپ لوگ بول دیجئے سبحان اللہ، اور زور سے۔ اگر جنت زمین پر دیکھنا ہو کربلا چلیے،
زمین کربلا کو خلد کی تصویر کہتے ہیں اور الگ حسنین کو نانا سے کوئی کر نہیں سکتا. انہیں قرآن کہتے ہیں, انہیں تفسیر کہتے ہیں. الگ حسنین کو نانا سے کوئی کر نہیں سکتا, انہیں قرآن کہتے ہیں, انہیں تفسیر کہتے ہیں. حضرات آئیے کربلا سمجھنے سے پہلے ہم تاجدار کربلا کو سمجھتے ہیں. شہزادہ گلبو قبا, راکب دوش مصطفیٰ, حضرت امام حسین علی جدہ علیہ السلام, یہ ہے کون؟ امام حسین کون ہے؟ مجھ سے مت پوچھئے, علامہ روشن القادری سے مت پوچھئے, بلکہ آئیے ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. وہ رسول جن کی زبان کھلتی ہے تو قرآن بنتا ہے, لب ہلاتے ہیں مصطفیٰ تو حدیث پاک بنتی ہے. نعرہ رسالت, کھڑے ہو کے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء ماشاءاللہ. دیکھیے مفتی صاحب کی جناب, مفتی عبدالستار صاحب. ماشاءاللہ بیٹھیے بیٹھیے, اور علماء کرام کے نورانی چیزوں کی زیارت کیجیے, اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عالم دین کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے. میرے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ الکعبۃ عبادت, النظر الی الکعبۃ عبادت, النظر الی وجہ العالم عبادت. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, النظر الی المصحف عبادت, قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے. قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. عالم دین کا چہرہ دیکھنا